بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا عنوان ڈیزولیشن آف مسلم میرجز ایکٹ 1939 کے مطابق خواتین کن وجوہات کے بنا پر خلا لے سکتی ہیں، وہ کون سی گراؤنڈ ہیں جن کی بنا پر خواتین خلا لے سکتی ہیں۔ گراؤنڈز فار ڈکری فار ڈیزولیشن آف میرج۔ تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ گراؤنڈ جو مسلم میرجز ایکٹ 1939 میں منشن کیے گئے ہیں میں انہیں بریف کر دوں۔ اس کے علاوہ بھی تو مختلف گراؤنڈز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے خاتون جو ہے وہ اپنی خلا لے سکتی ہے۔ یہ اس کا حق ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے خاوند سے نالاں ہے تو وہ اس حق کو استعمال کرتے ہوئے وقت کے قاضی کے پاس اپنا دعویٰ دائر کر کے خاوند سے خلا لے سکتی ہے۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ وہ تمام گراؤنڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں جن کی بنا پر خاتون عدالت سے رجوع کر کے خلا لے سکتی ہے۔ نمبر 1، خاوند کا کوئی ویئر اباؤٹ نہ پتہ ہو، وہ 4 سال سے غائب ہو، اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہو کہ وہ کدھر ہے، تو اس گراؤنڈ پہ عورت کو رائٹ حاصل ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کر کے خلا لے لے۔ نمبر 2، خاوند بیوی کو نظر انداز کر رہا ہو، وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر ہو، اسے مینٹیننس یعنی نان نفقہ نہ ادا کر رہا ہو، تو پھر بھی عدالت سے رجوع کر کے خاتون خلا حاصل کر سکتی ہے۔ نمبر 3، اگر خاوند کو سزا ہو گئی ہے تو وہ سزا کا پیریڈ جو ہے وہ 7 سال ہے یا 7 سال سے زیادہ ہے، تو پھر بھی خاوند بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خاوند سے رشتہ ازدواجیت ختم کرنے کے لیے دعویٰ فائل کر کے ڈیزولیشن آف میرج کا تو خلا لے سکتی ہے۔ The husband failed to perform without any reasonable cause his marital obligation for a period of 3 years۔ کسی بھی ریزن پر، کسی بھی وجوہ کی بنا پر اگر خاوند جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں میریٹل اوبلیگیشن جو ہیں وہ حق زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہے، تو یہ بھی 3 سال کا پیریڈ اس سے زیادہ ہو چکا ہو، تو عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خاوند کے خلاف ڈیزولیشن آف میرج کا دعویٰ فائل کر کے تو خلا لے سکتی ہے۔ اگر خاوند امپوٹنٹ ہے، اس میں حق زوجیت ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر بھی عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اور اس خاوند سے عدالت سے رجوع کر کے خلا لے سکتی ہے۔ اگر خاوند انسینٹ پاگل ہے، اس میں اسے کوئی سینس نہیں ہے اور ایسا ہوئے اسے 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہو، یا کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو، مثلا لیپریسی ہو گئی ہے یا اور اس طرح کی کوئی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، تو پھر بھی یہ قانون عورت کو یہ حق دے رہا ہے کہ وہ اور عدالت سے رجوع کر کے خلا لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر عورت خلا لے سکتی ہے۔ اگر خاوند ظالم ہے، مارتا پیٹتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، فزیکل ٹارچر کرتا ہے، مینٹل ٹارچر کرتا ہے، ذہنی اذیت کا باعث بنتا ہے، تو پھر بھی عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ
خاوند کے خلاف ڈیزولیشن آف میرج کا دعویٰ فائل کر کے عدالت سے ڈکری لے سکتی ہے۔ ہیبیچولی اسرٹ کرتا ہے اور اسے کو تکلیف دیتا ہے، اس کا کنڈکٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، مس کنڈکٹ ہے، وہ انسانی جو رویہ ہے اس سے ہٹ کر سلوک کرتا ہے، تو یعنی فزیکل ال ٹریٹمنٹ ہے، مینٹلی ال ٹریٹ کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی عورت کو یہ قانون حق دے رہا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کر کے خلا لے سکتی ہے۔ اگر خاوند کسی اور نامحرم خواتین کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہے، ال ریپیوٹ ہے، جو اس کی زندگی کو پر ایک دھبا ہو اور وہ بچائے کہ اس کی شہرت حاصل کرنے کے لیے یعنی اس کی جو شہرت پر اثر پڑ رہا ہو، تو اس طرح کی اگر وہ زندگی گزار کر رہا ہے، برے طریقوں سے زندگی کو بسر کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی مسلم فیملی جو لا میرج ایکٹ 1939 ہے، بیوی کو یہ حق دے رہا ہے کہ وہ ایسے خاوند سے بھی عدالت سے رجوع کر کے خلا لے سکتی ہے۔ اگر کوئی خاوند اس بات کی کوشش کرے کہ عورت کو کہ وہ غلط کام کرے اور وہ اسے فورس کرے اس بات پر کہ وہ امارل لائف، غیر اخلاقی زندگی بسر کرے، تو اس صورتحال میں بھی اس قانون میں عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے خاوند سے خلا کے ذریعے سے نجات حاصل کر سکتی ہے، طلاق لے سکتی ہے۔ پھر اگر کوئی خاوند اسے جو انہیریٹڈ پراپرٹی ہے اس کے رائٹ سے محروم کرنے کی کوشش کرے، اس کو رائٹ پہ وہ بیٹھ جائے، اسے رائٹ دینے کے لیے تیار نہ ہو، یا اس کے جو رائٹ ہے اسے لیگلی جو انہیریٹڈ ہوا ہے، قانونی طور پر جو اس کو ملا ہے، اسے حاصل کرنے کا خاتون کو رائٹ تھا، بیوی کا حق تھا کہ وہ جو انہیریٹنس اس کی ملی ہے وہ حاصل کرے، لیکن اگر اس کے لیے یہ خاوند رکاوٹ بن جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اسے حق حاصل ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کر کے خاوند سے خلا کی ڈگری حاصل کر لے۔ اگر خاوند اپنی بیوی کو جو مذہبی رسومات ہیں، ریلیجیس پروفیشن اور پریکٹس ہے، اس کو ادا کرنے سے روکتا ہے، اس کے لیے کوئی ابسٹرکشن کا ذریعہ بن جاتا ہے، اسے اپنی مرضی سے جو مذہبی عبادات ہیں، مذہبی معاملات ہیں، مذہبی رسومات ہیں، انہیں اگر ادا کرنے سے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، تو اس صورت میں بھی خاتون کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خاوند سے کے خلاف ڈیزولیشن آف میرج کا کیس فائل کر کے، دعویٰ فائل کر کے اس سے خلا لے لے۔ اگر خاوند نے اور شادیاں کی ہوئی ہیں، زیادہ شادیاں کی ہوئی ہیں، 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، لیکن وہ ان میں مساوات کا جو پہلو ہے وہ کام نہیں رکھتا، ایکویٹیبلی سلوک نہیں کرتا، ان اکارڈنس ود انجنکشن آف قرآن، جو قرآن کی تعلیمات ہیں، جو ٹیچنگ آف قرآن ہیں، ان کے مطابق وہ مساویانہ رویہ نہیں رکھتا، پراپر طور پر بیوی کو اپنا ٹائم نہیں دیتا، تو یہ جو خاوند بیوی یہ اگر سمجھے کہ وہ ان اکارڈنس ٹیچنگ آف اسلام اس کے خلاف ہے، تو اس صورت میں بھی اسے یہ قانون رائٹ دیتا ہے بیوی کو کہ وہ عدالت سے رجوع کر کے خلا حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی ایسی
ریکگنائزڈ گراؤنڈ ہو سکتی ہیں، جس سے بیوی کو یہ حق حاصل ہے جس سے وہ سمجھتی ہو کہ اس کے جو حقوق ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں، اس کی جو مذہبی رسومات ادا کرنے سے قاصر ہے، اس پہ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کی فزیکل ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس سے مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس سے جو مینٹیننس یعنی نفقہ نہیں ادا کیا جا رہا، تو اس طرح کی اور بہت سی اگر وہ نشے کا عادی ہوا ہے، ڈرنکر ہے، تو اس طرح کی ایسی بہت ساری اور بھی گراؤنڈ ہو سکتی ہیں جو جس کی سے وہ بنا کر عدالت میں ڈیزولیشن آف میرج کا دعویٰ فائل کر کے اس سے اپنے خاوند سے خلا لے سکتی ہے۔ تو سامعین و ناظرین، آج کا میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے لاؤں کہ وہ کون سی گراؤنڈ ہیں جن کی وجہ سے عورت اپنے خاوند سے، بیوی اپنے خاوند سے خلا کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، اور اگر خاوند خود راضی نہیں ہوتا طلاق دینے کے لیے، یا کچھ ایسی صورتیں ہیں جن میں وہ غائب ہو گیا ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، سچ حال سے نہیں پتہ ہے، جیل میں ہے، 7 سال کا زائد عرصہ گزر گیا ہے، اسے سزا ہو گئی ہے، وہ نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ وہ اگر امارل ایکٹیویٹیز میں ہے اور خواتین کے ساتھ اس نے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہے، تو وہ تمام باتیں ہیں جن کی روشنی میں عورت کو مسلم میرجز ایکٹس 1939 یہ حق دیتا ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کر کے اس عورت خاوند سے خلا حاصل کر سکتی ہیں۔ تو حاضرین و ناظرین، یہ وہ گراؤنڈز تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن کی بنا پر بیوی اپنے خاوند کے خلاف دعویٰ دائر کر کے خلا حاصل کر سکتی ہے۔ میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ کو قانون کے مطابق رہنمائی فراہم کرنا ہے، لہٰذا میری آپ سے استدعا ہے کہ آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے آپ قانونی رہنمائی حاصل کر کے قانونی گائیڈنس حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔